یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو، میرے پاس تم ہو پاکستان کی تاریخ کا وہ ڈرامہ ہے جس نے دیکھے جانے کے لحاظ سے اگلے پچھلے تمام ڈراموں کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ہر اس جگہ دیکھا گیا جہاں شائقین ڈرامہ موجود ہیں۔ عرب ممالک میں اسے ڈبنگ یا عربی ترجمے کے ساتھ بڑی تعداد میں دیکھا گیا، جبکہ اس کے OST نے جتنے ریکارڈ توڑے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ویسے تو یہ ڈرامہ کسی انگلش ڈرامے سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا، مگر اس میں اپنا کلچر، ماحول اور کہانی میں کافی کچھ تبدیل کیا گیا۔ سگما پلس پروڈکشن کی جانب سے اس ڈرامے کو 17 اگست 2019 سے ARY ڈیجیٹل کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ہدایت کار ندیم بیگ اور تحریر خلیل الرحمن قمر صاحب کی تھی۔ ہمایوں سعید اور شہزاد نصیب اس کے پروڈیوسر تھے۔ اس ڈرامے نے درجہ بندی کے کئی ریکارڈ قائم کیے اور قسط نمبر 1 اور 3 نے 10.9 TRP اور 15.5 TRPs بالترتیب حاصل کی، جبکہ ایپیسوڈ 16 اور 18 نے 22.6 اور 23.9 TRPs حاصل کی، جو پاکستان کے کسی بھی ٹی وی پروگرام کے دوسرے اور تیسری سب سے زیادہ درجہ بندی ہے۔ قسط نمبر 17 کی بات کریں تو اس نے 24.9 کی TRP حاصل کی، جو کبھی کسی بھی پروگرام کے حصے میں نہیں آئی۔ خلیل الرحمن کے قلم سے نکلی اس تحریر نے جہاں خلیل صاحب کو لکھاریوں کی اونچی صف میں پہنچایا، تو وہیں اس کے اداکاروں نے بھی قدر و منزلت پائی، جن میں ہمایوں سعید، عائزہ خان، عدنان صدیقی، ہیرامانی، سویرا ندیم، قیوم انصاری، محمد احمد، مہربانو و دیگر کئی اہم فنکار اور ان کے کردار شامل تھے۔ کہانی ایسے مڈل کلاس مین دانش اختر کی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی مادہ پرست بیوی مہوش کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے عام طور پر پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ وہ بیوی کی محبت میں اسے دنیا کی ہر چیز دینا چاہتا ہے، مگر اپنی محدود تنخواہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتا، اور پھر ایک روز مہوش ایک امیر آدمی شہوار احمد کے جھانسے میں آ کر دانش اور بیٹے رومی کو اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے چھوڑ دیتی ہے، جو دانش کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میرے پاس تم ہو کی کہانی ہمارے معاشرے میں ارد گرد موجود کئی گھرانوں کی ہو سکتی ہے، جہاں مرد اور عورت کے درمیان پیسے کی کمی جدائی کا سبب بن رہی ہے۔ گو کے رائٹر نے اس ڈرامے کے اختتام کو جانبدارانہ بناتے ہوئے کچھ ایسی خرابیاں پیدا کی کہ اس ڈرامے کی اصل روح متاثر ہوئی، جس کے لیے خلیل صاحب کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ باوجود اس کے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ایسے میں ہمایوں سعید نے یہ کہہ کر ان کی گلو خلاصی کرائی کہ میرے پاس تمہوں کا اینڈ ان کی اپنی مرضی سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دانش نہ مرتا تو یہ کردار بہت جلد فراموش کر دیا جاتا۔ بہرحال اس کی حد سے زیادہ پسندیدگی دیکھتے ہوئے اس ڈرامے کی آخری 24ویں قسط جدید سینما گھروں کی زینت بنائی گئی، جہاں اس نے ٹھیک ٹھاک بزنس کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سینما گھروں سے لوگوں کو روتے ہوئے بھی نکلتے دیکھا، جو شاید دانش کا ایسا انجام دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ دانش کا یہ کردار مردوں کی مظلومیت کی نشاندہی کرتا دکھائی دیتا ہے، جس میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہر جگہ مرد غلط نہیں ہوتا۔ جس طریقے کا ہمارے معاشرے کا اسٹرکچر بنا دیا گیا ہے، وہاں عورت بھی کئی جگہ قصوروار ہے، اور گھر کے بگاڑ میں اس کا بھی بڑا کردار ہے۔ دانش کے اس کردار کو معروف اداکار، ڈرامہ ساز ہمایوں سعید نے ادا کیا، جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ یہ کردار آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ ہمایوں سعید اور عائزہ خان کی کیمسٹری نے اس ڈرامے کا سب سے اہم رول ادا کیا۔ دونوں نے ہی کچھ اس طرح اداکاری کی کہ گمان ہی نہ ہوا کہ یہ اداکاری ہے، جبکہ دیگر تمام اداکاروں نے اپنے اپنے کردار بھی نہایت خوبی سے اور دل سے ادا کیے۔ ہمایوں سعید جو ایک منجھے ہوئے سینئر اداکار ہیں، ہر کردار بڑی خوبی اور چابک دستی سے ادا کرتے ہیں۔ دل لگی، بن روئے، میرے پاس تم ہو اور پھر جینٹل مین جیسے ڈراموں نے ان کی شخصیت کو چار چاند لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مزید برآں کئی کامیاب بڑی اسکرین فلمیں بھی ان کی جھولی میں آن گری، جس نے انہیں معروف، مصروف اور دولت مند اداکاران کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ گو کہ اب وہ بڑھتی عمر کے ساتھ تنقیدوں کی زد میں آنے لگے ہیں، مگر جب تک وہ فٹ فاٹ ہیں تو ان کو بطور ہیرو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ٹین ایجرز کی طرح ناچ گانا اور اپنی سے آدھی عمر ہیروئن کے ساتھ آنے سے پرہیز کریں،
تو عوام ان کو ہمیشہ دیکھنا چاہے گی۔